فرسٹ ایئر۔ آج میں آپ کو امتحانی پرچہ اردو کے بارے میں ہدایات اور تجاویز بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ میری 2-3 باتیں سن لیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا امتحانی پرچے کا جو نتیجہ ہے اردو کے وہ بہت اچھا یا شاندار آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم کے بارے میں جانچ پڑتال کریں۔ سب سے پہلے آپ کو حصہ مروزی ہوگا پیپر میں، جس کے کل نمبر 20 ہوں گے اور دورانیہ یا ٹائم اس کا 20 منٹ ہوگا۔ اس میں سوال نمبر 1 آپ لوگوں کا ہوگا نصابی کثیر الانتخابی سوالات، حصہ نثر میں سے 5 نمبر کا یہ حصہ پوائنٹ آئے گا، جس میں 5 آپشن یا جوز ہوں گے۔ ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے جائیں گے، آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ آگے اس میں الف حصہ جو ہوگا ادبی اصطلاحات یعنی تشبیہ، استعارہ اور تنوین۔ تشبیہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، استعارہ جو ہوتا ہے ادال لینا، تنوین کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ اس حصے میں سے بھی آپ کو 5 نمبر کا سوال آئے گا۔ آگے بے جز میں شعری اصطلاحات، مقطع، مطلع، قافیہ اور ردیف، اس حصے میں سے بھی آپ کو 5 نمبر کا سوال آئے گا۔ مقطع جو ہوتا ہے وہ غزل کا آخری شعر، مطلع غزل کا پہلا شعر، قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، ردیف جو شعروں میں بار بار بغیر کسی تبدیلی کے الفاظ آئے اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ مقطع کا لغوی معنی کاٹ دینا، ختم کر دینا یا غروب ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اگر وہ تخلص استعمال نہ کرے اسے مقطع نہیں بلکہ غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ مطلع کا لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ردیف اور ہم قافیہ استعمال ہوں۔ اگر قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں استعمال نہ ہوں تو وہ مطلع نہیں بلکہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا۔ آگے جز نمبر ج، تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث کے حوالے سے کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے، اس حصے کے بھی آپ کے 5 نمبر ہوں گے۔ آگے حصہ انشائیہ، اس میں کل نمبر 80 ہوں گے، دورانیہ یا ٹائم اس کا 2 گھنٹے 40 منٹ ہوگا۔ سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح، حصہ نظم میں سے یہ 2 شعر آپ کو آئیں گے جس میں آپ نے شاعر کا نام آگے علامت رابطہ اور نظم کا نام نیچے لکھنا ہے، علامت رابطہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس میں سے ٹوٹل نمبر آپ کے 10 نمبر ہوں گے، 1 نمبر نظم کا نام، 1 نمبر شاعر کا نام اور 8 نمبر کی تشریح آپ لوگوں کی ہوگی۔ مفہوم بھی لکھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے شاعر کا نام، نظم کا نام اور اس کے نیچے مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم آپ کا مختصر اور جامع ہو، جو 4 سطور سے زائد نہ ہو، 4 لائنوں سے زائد نہ ہو۔ یہ ٹوٹل تشریح آپ لوگوں کی جو مکمل ہوگی وہ 2 صفحات پر مشتمل ہوگی۔ اسی سوال کا حصہ ب ہوگا، حصہ غزل میں سے شاعر کا نام اور آگے آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے۔ اس حصے میں آپ کو 3 شعر آئیں گے، 3 نمبر کی یعنی 9 نمبر کی یہ تشریح ہوگی اور 1 نمبر کا آپ کا شاعر کا نام، ٹوٹل نمبر اس کے بھی 10 ہوں گے۔ اس کا مفہوم آپ نے 2 لائنوں سے زائد نہیں لکھنا اور یہ ٹوٹل تشریح یا مکمل تشریح آپ کی 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ آگے سوال نمبر 3 حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، حصہ نثر میں سے آئے گی۔ اس میں 1 نمبر آپ کا مصنف کا نام، 1 نمبر آپ کا سبق کا عنوان یا سبق کا نام، 3 نمبر آپ کا سیاق و سباق اور 10 نمبر کی آپ کی تشریح آئے گی۔ سب سے پہلے اپنے مصنف کا نام لکھنا ہے، سید سلیمان ندوی، سبق کا نام لکھ لیں سب سے پہلے اسوہ حسنہ، مؤخذ آپ کا خطبات مدارس، صنف آپ کی خود یعنی کون سی صنف ہے، خطبہ یا سیرت نگاری، اور 2 پیراگراف میں سے کسی ایک جز کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ سیاق و سباق عبارت سے پہلے والا حصہ اور سباق ہوتا ہے عبارت کے بعد والا حصہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، جو کم از کم 8 سطور اور زیادہ سے زیادہ 12 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
تشریح عبارت سے 3 گنا زائد لکھنی ہوتی ہے، یعنی اس پیراگراف سے آپ نے 3 گنا زیادہ لکھنی ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹل مکمل جو کام ہے اس حصے کا وہ آپ کا 3 صفحات سے زائد نہ ہو، 3 صفحات سے زائد نہ ہو۔ آگے آ جاتی ہیں 4 نصابی سبق کا خلاصہ۔ مصنف کا نام 1 نمبر کا اور 9 نمبر کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، اس کے بھی ٹوٹل نمبر 10 ہوتے ہیں۔ جیسے سبق ہے آپ کا ادیب کی عزت جو ہے، مصنف کا نام پریم چند، ماخذ کس سبق سے لیا گیا ہے، جو اس کی کتاب سے لیا گیا ہے آخری تحفہ، اور صنف ہے افسانہ، اور خلاصہ 2 صفحات سے زائد نہ ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، خلاصہ کم از کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 10 لائنوں پر مشتمل ہو آپ لوگوں کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، مکالمہ نگاری یا رداد نویسی۔ رداد نویسی کی بجائے مکالمہ نگاری آپ لوگوں کو کروایا گیا ہے، تو مکالمہ نگاری جو ہے وہ 10 نمبر کا آپ لوگوں کو سوال آئے گا۔ اس میں آپ نے تمہیدی منظر یا ابتدائی منظر، اختتامی منظر لازمی لکھنا ہوتا ہے، یہ شروع میں مکالمے سے لکھتے ہیں، اور لاسٹ میں آپ نے اختتامی منظر تحریر کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو 2 دوستوں کے درمیان سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کے نقصانات کے بارے میں مکالمہ آ جاتا ہے، آپ نے جب ابتدائی منظر لکھنا ہے، کاشف اور احمد دو دوست اسکول کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، دونوں کے درمیان گفتگو کا آغاز یوں ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کو قوسین کی بریکٹ کی علامت میں لکھنا ہوتا ہے، چھوٹی بریکٹ کی علامت میں۔ تو اس کے بعد السلام علیکم کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت استعمال کرنی ہوتی ہے، جیسے یہ ندائیہ کی علامت ہے، یہ آپ نے لگانی ہوتی ہے۔ پھر احمد اور جو کاشف، جو 2 نیم آپ لوگ پکاریں گے یا بلائیں گے، ان کے درمیان علامت رابطہ استعمال کرنی ہے، یہ والی، یعنی احمد کے آگے بھی اور کاشف کے آگے بھی آپ نے علامت رابطہ استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 آپ کا درخواست یا مترجید ہوتی ہے۔ درخواست آپ نے اسٹوڈنٹ کیسے لکھنی ہے، یہ 10 نمبر کا اس میں سوال آپ لوگوں کو آتا ہے۔ باخدمت جناب پرنسپل لاہور کالج لکھ لیں یا گورنمنٹ کالج برائے خواتین مرید والا۔ اس کے بعد عنوان درخواست برائے فیس معافی، پھر جناب عالی، آگے ندائیہ کی علامت، پھر اس کے بعد آپ نے مؤدبانہ گزارش یا استدعا یا التماس لکھ کے آپ نے اپلیکیشن لکھنی شروع کر دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دائیں سائڈ پہ نیچے تاریخ لکھنی ہے، جیسے 19 دسمبر 2020، 19 کے بعد چھوٹی سی ڈیش یا ختمہ کی علامت تحریر کرنی ہے۔ اس کے بعد درخواست گزار جو ہے آپ کی بائیں سائڈ پہ آئے گا، اس میں آپ نے آپ کا تابع فرما الف ب جیم، درمیان میں ختمہ کی علامت استعمال کرنی ہے، اور اس میں درخواست گزار جب آپ کا تابع فرما لکھنا ہے تو آپ نے اس کی بجائے آپ کا فرما بردار شاگرد بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ کا تابع فرما لکھا جائے، الف ب جیم۔ اور اس کے بعد 8واں سوال ہمارا آ جاتا ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص اور موضوع عنوان، تلخیص آپ لوگوں کی 8 نمبر کی ہوگی، موضوع عنوان آپ کا 2 نمبر کا ہوگا، ٹوٹل نمبر آپ کے یعنی 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا آپ کا 8واں سوال۔ اس میں طریقہ کار کیا ہے، کل الفاظ 100 نمبر، مثال کے طور پر تلخیص شدہ الفاظ 33 یعنی 33، اور مناسب یا مجوزہ عنوان لکھنا ہے 1 یا 2۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس عبارت کے 2 عنوان آپ کے بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں، ایک جیسے تعلیم نسواں آ جاتا ہے یا عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے حوالے سے آ جاتا ہے، تو آپ دونوں عنوان تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تلخیص شدہ عبارت لکھ دینی ہے آپ لوگوں نے، تب یہ آپ کا سوال مکمل ہوگا، لیکن ان تمام طریقے الفاظ کے آگے، حروف کے آگے آپ لوگوں نے علامت رابطہ استعمال کرنی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ مجھے امید ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ کے